کریم نے ارشاد فرمایا وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ ایک چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، ما لها من فواق، جسے کوئی پھیرنے والا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کر رہے ہیں اور مسلسل آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ صرف قیامت کی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب قیامت کی چیخ آئے گی تو اس وقت ان کو ہم اس کا بدلہ دیں گے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ مستحق تو اس بات کے تھے کہ ان کو دنیا کے اندر ہی پکڑ لیا جائے، جس طرح پچھلی قومیں انبیاء کرام کا تکذیب کرنے کی وجہ سے پکڑی گئیں، تو یہ جو کفار مکہ ہیں یہ بھی مستحق تو اسی بات کے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا جائے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو اس طرح نہیں پکڑا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے محبوب علیہ السلام جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی عذاب نہیں دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ رسول پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہیں کہ آپ کے موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی عذاب نہیں دیا، تو جو رسول پاک علیہ السلام کے دیوانے ہیں ان کو مبارک ہو، جو نبی کریم علیہ السلام کے عاشق ہیں ان کو مبارک ہو کہ جب کافروں کو اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے عذاب نہیں دے رہا تو آپ کے دیوانوں کو کیسے دے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں اشارتاً یہ رہنمائی موجود ہے اور یہ درس موجود ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کی علامت بیان کی ہے کہ وہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں، یعنی وہ اس چیخ کا انتظار کرتے ہیں کہ جو ماری جائے گی، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے تو وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس میں اشارتاً اس بات کی رہنمائی ہے کہ بندے کو قیامت آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور قیامت وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت بتایا نہیں، وقت مقرر ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ ان کو فرما دیں کہ میرا رب جانتا ہے۔ یعنی قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لا تأتیکم الا بغتہ، کہ قیامت جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ جو کپڑا بیچنے والے ہیں وہ کپڑا بیچ رہے ہوں گے، خرید و فروخت جاری ہوگی، کھانا کھانے والا کھانا کھا رہا ہوگا، پانی پینے والا پانی پی رہا ہوگا، کاروبار میں لوگ مصروف ہوں گے اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا نہیں، وقت مقرر ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا نہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت کیوں نہیں بتایا، اس لیے کہ تاکہ لوگ ہر وقت قیامت کی تیاری کریں۔ اگر یہ بتا دیا جاتا کہ فلاں سن میں قیامت آئے گی تو پھر لوگوں نے کہنا تھا ابھی بڑا ٹائم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت اس لیے نہیں بتایا کہ تاکہ لوگ قیامت کی تیاری کرتے رہیں، کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ قیامت کی تیاری کریں کہ ہو سکتا ہے کل قیامت آ جائے، ہو سکتا ہے کل قیامت آ جائے۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قیامت سے اتنا ڈرتے تھے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، وہ آرام کر رہے تھے، ان کا بیٹا سکول پڑھتا تھا، نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کا بچہ سکول پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ بچہ اچانک رات کو اٹھ کر رونے لگا، اس بچے نے اچانک رونا شروع کر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے دوڑ کر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ابو جان بات یہ ہے کہ میری ٹیچر نے مجھے یہ کام دیا تھا کہ تم نے یہ کام لکھ کے آنا ہے اور یہ یاد کر کے آنا ہے، اور میں نے وہ کام نہیں کیا، تو کل جب میں اسکول جاؤں گا تو مجھے مار پڑے گی، مجھے ٹیچر مارے گی۔ تو جب اس بچے نے یہ بات کی نا تو وہ بزرگ رونے لگے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ
داڑے مار کر رونے لگے تو باقی گھر والے بھی جا کے انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو اچانک کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ اس بچے نے ایک دن کا کام نہیں کیا اور یہ بچہ رو رہا ہے کہ مجھے کل مار پڑے گی، یہ ایک دن کا حساب نہیں دے سکتا، میں قیامت والے دن ساری زندگی کا حساب کیسے دوں گا؟ قیامت جب آئے گی تو اس بچے نے ایک دن کا کام نہیں کیا اور اتنا ڈر رہا ہے اور اتنا رو رہا ہے کہ مجھے مار پڑے گی، تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ساری زندگی کا حساب دینا ہے، ہر لمحے کا حساب دینا ہے، تو میں اپنے رب کے حضور کیسے حساب دوں گا؟ یہ ہمارے بزرگان دین کی سوچ تھی۔ تو دنیا کے اندر رہ کر بندے کو قیامت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ سیدی امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بائی زندگی کا۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو لمحے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان لمحوں کی قدر کرنی چاہیے، اپنی موت کی اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے فیوز و برکات عطا فرمائے، قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔